بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الاطہار۔ توضیح المسائل کتاب کے اسباق ہم مسلسل پڑھ رہے ہیں، جن میں سے آج ہم 20واں سبق، جس کا عنوان ہے وہ زمین جو ذمی کافر کسی مسلمان سے خریدے، پڑھیں گے۔ ذمی کافر، اس کی تشریح جو ہے وہ ہم کچھ مسائل میں پہلے بھی بار بار کر کے آئے ہیں۔ ذمی کافر اسے کہتے ہیں کہ جو مسلمانوں کی حکومت میں رہتا ہو اور مسلمان کے قوانین کو مانتا ہو اور مسلمانوں کے ساتھ جنگ نہ کرتا ہو، اسے ذمی کافر کہا جاتا ہے۔ تو اسی پر ہم گفتگو کریں گے، اور اس عنوان کا صرف اس کتاب میں صرف ایک مسئلہ بیان کیا گیا ہے، وہ پڑھ کر ہم انشاءاللہ آگے بڑھ جائیں۔ یہ مسئلہ نمبر 1803۔ اگر ذمی کافر مسلمان سے زمین خریدے تو مشہور قول کی بنا پر اس کا خمس اسی زمین سے یا اسے اپنے کسی دوسرے مال سے دے۔ لیکن خمس کے عام قواعد کے مطابق اس صورت میں خمس کے واجب ہونے میں اشکال ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ اگر ذمی کافر کسی مسلمان سے زمین خریدتا ہے تو کیونکہ وہ مسلمانوں کے احکام کو، مسلمانوں کے قواعد کو، مسلمان کے حکومتی قوانین کو مانتا ہے، اس وجہ سے مشہور قول یہ ہے کہ اس زمین پر یا اس کے اپنے دوسرے کسی مال سے اس زمین کا خمس ان قواعد کے مطابق ادا کرے کہ جو خمس کے عام قواعد ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ اس صورت میں یعنی کافر جو ذمی مسلمان سے زمین خریدتا ہے، اس صورت میں خمس کے واجب ہونے میں اشکال ہے۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کافر پر جو ذمی ہو اس پر خمس واجب ہو؟ لہذا کہہ رہے ہیں کہ اس کے واجب ہونے میں، اس صورت میں خمس کے واجب ہونے میں اشکال ہے۔ اب آ جائیے، عنوان یہاں سے ہمارا درس وہی جاری ہے، البتہ عنوان یہاں سے ہمارا بدل جائے گا کہ یہاں سے ہمارا عنوان ہے خمس کا مصرف۔ مصرف صرف سے لیا ہوا ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ صرف کا معنی یعنی گھمانا، تقسیم کرنا، مختلف جگہ پہ اس کو خرچ کرنا، مال کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے، ورنہ صرف کے سیگوں کے اگر اعتبار سے دیکھا جائے تو مثلا سیگے کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر، ایک صورت سے دوسری جگہ صورت میں، یہ وغیرہ آپ کے ذہن میں ہوگا۔ یعنی خمس کا مصرف، خمس کا استعمال، خمس کس کو دینا چاہیے، خمس کا مستحق کون ہے، خمس کس کو ہم دے سکتے ہیں، خمس کس کو نہیں دے سکتے، یہ ہے ہمارا آج کا عنوان کہ خمس کا مصرف۔ مسئلہ نمبر 1804۔ ضروری ہے کہ خمس دو حصوں میں تقسیم کیا جائے۔ سب سے پہلے ہم نے خمس کے ابتدا میں یہ اشارتاً بتایا تھا کہ خمس کے دو حصے ہوا کرتے ہیں۔ اچھا، ضروری ہے کہ خمس دو حصوں میں تقسیم کیا جائے۔ خمس کے دو حصے کرنا ضروری ہے۔ اس کا ایک حصہ سادات کا حق ہے، اور ضروری ہے کہ کسی فقیر سید یا یتیم سید
یا ایسے سید کو دیا جائے جو سفر میں ناچار ہو گیا ہو. ایک حصہ یعنی سید کو دیا جائے، وہ سید بھی ایسا سید ہو کہ جو مستحق ہو، یعنی ضرورت مند ہو، یا فقیر ہونے کے اعتبار سے ضرورت مند ہو، یا یتیم ہونے کے اعتبار سے ضرورت مند ہو، یا اپنے شہر میں تو مالدار ہے لیکن کہیں سفر میں ناچار ہو گیا ہو، مثلا کہیں پہ اس کا مال لٹ گیا یا اس کے پیسے ختم ہو گئے، اب اس کے پاس زیادہ راہ نہیں ہے، تو ایسے سید کو مال سادات خمس کا حصہ مال سادات دیا جا سکتا ہے. اور دوسرا حصہ امام علیہ السلام کا ہے، جو ضروری ہے کہ موجودہ زمانے میں جامع الشرائط مجتہد کو دیا جائے. مال امام جو ہے اس کے لیے مجتہدین کے نظریات البتہ کچھ مختلف ہیں، لیکن آغا سیستانی کا نظریہ یہ ہے کہ موجودہ زمانے کے جو مراجع ہیں، جو جامع الشرائط مجتہد ہیں، ان کو مال امام دیا جائے، یا ایسے کاموں پر جس کی وہ مجتہد اجازت دے خرچ کیا جائے، یا فلاحی ایسے کام مجتہد کی اجازت سے ان پر خرچ کرے، مثلا غریبوں پر جو کہ سید نہیں ہو، یا مثلا کسی روڈ پر، کسی پل پر، یا کسی ایسی ضرورت جو کہ فلاحی کام ہو، ان پر مجتہد کی اجازت سے خرچ کیا جائے. اور احتیاط لازم یہ ہے کہ وہ مرجع اعلم عمومی مصلحتوں سے آگاہ ہو. جس مجتہد کے حوالے کیا جائے یا جس مجتہد کی اجازت سے کسی کام میں صرف کیا جائے، اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ مرجع جو ہے وہ عمومی مصلحتوں سے آگاہ ہو. مثلا وہ ان مصلحتوں کو جانتا ہو کہ یہاں پر یہ مال خرچ کرنا چاہیے، یہاں پر مال خرچ نہیں کرنا چاہیے، وہ اس چیز کو اچھے طریقے سے جاننے والا ہو، تو اس کے حوالے خمس کیا جائے، یا اس کی اجازت سے اس خمس کو فلاحی کاموں میں خرچ کیا جائے. اب آ جائیے مسئلہ نمبر 1805. جس یتیم سید کو خمس دیا جائے ضروری ہے کہ وہ فقیر بھی ہو، لیکن جو سید سفر میں ناچار ہو جائے وہ خواہ اپنے وطن میں فقیر نہ بھی ہو، اسے خمس دیا جا سکتا ہے. جیسے کہ میں نے اشارہ پہلے ہی کیا تھا، اب اس کو تفصیلاً یہ بیان کر رہے ہیں کہ مثلا اگر یتیم سید کو خمس دینا چاہیے، لیکن مثلا ایسا یتیم سید ہو کہ جس کے لیے اس کا والد جو ہے وہ بڑی ملکیت چھوڑ کے گیا ہے اور وہ ٹھیک ٹھاک مالدار ہے لیکن یتیم ہے، تو اس کو خمس دینا ضروری نہیں ہے، اسے خمس نہیں دینا چاہیے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ یتیم ہونے کے ساتھ ساتھ فقیر بھی ہو، یعنی مستحق ہو. اب فقیر یہاں پر ہماری شرع کی یعنی شریعت کی اصطلاح میں فقیر اسے نہیں کہتے جو ہم یا سڑکوں پہ بھیک مانگتے ہوئے فقیر دیکھتے ہیں، نہیں، بلکہ فقیر شریعت میں اسے کہتے ہیں جس کے پاس سال بھر کا خرچہ نہ ہو. مثلا اس کے پاس ابھی تو خرچہ موجود ہے لیکن کل کیا کرے گا کچھ پتا نہیں ہے، یا مثلا 1 مہینے کے بعد اس کے کوئی بھی آسرا امید نہیں ہے کہ وہ کیا کرے گا، کہاں سے کھائے گا، فقیر ہے، اس کے بعد سال بھر کا خرچہ موجود نہیں ہے، تو فقیر ہے، اس کو خمس دیا جا سکتا ہے. ہمارے ہاں عام طور پر سمجھا یہ جاتا ہے کہ فقیر وہی ہے جو کہ سڑکوں پر بھیک مانگتا ہے، نہیں، بلکہ سڑکوں پر بھیک مانگنے والوں کو دینے کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مذمت آئی ہے کہ ان کو نہ دیا کرو، کیونکہ وہ پیشہ انہوں نے بنایا ہوا ہے.
لہذا وہ فقیر نہیں ہے، فقیر وہ ہے جو کہ جس کے پاس سال بھر کا خرچہ نہ ہو اور وہ بھیک نہ مانگتا ہو، وہ فقیر ہے۔ کہیں گے یتیم سید کے ساتھ، سید کے یتیم ہونے کے ساتھ ساتھ وہ فقیر بھی ہو، لیکن ایسا یتیم ہو جو مالدار ہو تو اسے نہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جو سید سفر میں ناچار ہو جائے، خواہ وہ اپنے وطن میں فقیر نہ بھی ہو، اسے خمس دیا جا سکتا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ سفر میں جو ناچار ہو جائے، سفر میں وہ لاچار ہو گیا، سفر میں وہ مجبور ہو گیا، اب اس کے اپنے گاؤں میں، اس کے اپنے شہر میں جو ہے اس کی اچھی خاصی ملکیت ہے، اس کی زمینیں ہیں، اس کے کاروبار ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب وہ سفر میں کہاں سے لے آئے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ سفر میں لاچار جو سید ہو اس کا فقیر ہونا ضروری نہیں ہے، بھلے وہ اپنے شہر میں مالدار ہو، فقیر نہ ہو، لیکن ابھی موجودہ صورت میں، موجودہ کنڈیشن میں، موجودہ حالت میں کیونکہ وہ لاچار ہے، اسے پیسوں کی ضرورت ہے، لہذا اس کو خمس دیا جا سکتا ہے، اس کے لیے فقیر ہونا شرط نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 1806، جو سید سفر میں ناچار ہو گیا ہو، اگر اس کا سفر گناہ کا سفر ہو تو احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے کہ اسے خمس نہ دیا جائے۔ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ مثلا ایک شخص سید سفر کر کے تو آیا ہے، لیکن اس کا سفر، اور وہاں سفر میں وہ لاچار بھی ہو گیا ہے، لیکن اس کا سفر گناہ کا سفر تھا، وہ مثلا کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے آیا تھا، یا کسی کی چوری کرنے کے لیے آیا تھا، یا کسی شہر سے ایک شہر سے دوسرے شہر میں ڈاکہ ڈالنے کے لیے گیا تھا، تو اب اس صورت میں اگر اس کا سفر گناہ کا سفر ہو تو اس صورت میں اس کو احتیاط واجب کی بنا پر خمس نہ دیا جائے۔ اب آ جائیے مسئلہ نمبر 1807، جو سید عادل نہ ہو اسے خمس دیا جا سکتا ہے، لیکن جو سید اثنا عشری نہ ہو ضروری ہے کہ اسے خمس نہ دیا جائے۔ یعنی سید عادل نہ ہو، مطلب یہ کہ اگر عادل کا مطلب ہے حرام سے بچنا، حلال کو، واجب کو انجام دینا، اگر یہ کام سید نہ کرتا ہو اسے خمس دیا جا سکتا ہے، لیکن جو سید شیعہ اثنا عشری نہ ہو، مطلب یوں کہیے کہ وہ سید جو کہ اپنے آباء و اجداد کو نہ مانتا ہو، یعنی کہ شیعہ اثنا عشری نہ ہو، یعنی سید جو ہے اولاد ہے امام علیہ السلام کی، 12 اماموں میں سے، تو ان کو ہی نہ مانتا ہو تو اس صورت میں اسے خمس نہ دیا جائے۔ مسئلہ نمبر 1808، وہ سید جو خمس کے مال کو گناہ میں خرچ کرتا ہے اس کو خمس نہیں دیا جا سکتا۔ کہہ رہے ہیں کہ اگر سید جو ہے وہ خمس لے کر گناہ کے کاموں میں خرچ کرتا ہے تو ایسے گناہگار سید کو، عادل نہ ہو تو اسے دے سکتے ہیں، لیکن ایسا ہو جو کہ خمس کو خرچ کرتا ہے گناہ کے کاموں میں، تو اس صورت میں اسے خمس نہیں دیا جا سکتا، بلکہ اگر خمس دینا اس کی معصیت میں مدد کہلائے تو احتیاط واجب یہ ہے کہ اسے خمس نہ دیا جائے۔ اگر اس کی معصیت میں، مثلا جو وہ گناہ کر رہا ہے، گناہ تو ویسے کر رہا ہے، گناہ کے کاموں پہ خرچ کر رہا ہے، لیکن اس خمس کے ملنے کی وجہ سے اس کی معصیت میں مدد ہوتی ہے۔ مثلا ایک کوئی شخص ہے، سید ہے، وہ نشہ کرتا ہے، اس کے پاس اگر پیسے نہ ہوں تو شاید وہ نشہ کم کرے،
لیکن اسے جب خمس مل جائے تو اس کو نشہ کرنے کے مواقع اور زیادہ میسر ہوں گے، تو اس صورت میں اسے کہہ رہے ہیں کہ احتیاط واجب پر اس پہ خمس اسے نہ دیا جائے، اگرچہ وہ گناہ میں خرچ نہ بھی کرے، وہ پیسے ملنے کی وجہ سے مثلا معصیت میں اگر زیادہ مبتلا ہوتا ہو تو وہ خمس کے پیسے اگرچہ وہ خود گناہ پہ خرچ نہ بھی کرے، تب بھی اسے اگر معصیت میں مدد ملتی ہے تو اس صورت میں اسے اس احتیاط واجب کے طور پر اسے خمس نہ دیا جائے۔ مثلا جیسے کہ آپ مثال لے لیں کہ اس کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ بڑی مشکل سے گھر چلا سکتا ہے، اور اس کے ساتھ مثلا وہ کوئی اور گناہ، نشہ یا ایسی کوئی گناہ بھی کرتا ہے، اب جب اسے خمس دیا جائے تو وہ بھلے اپنے خمس کے پیسہ جو ہے وہ اپنے گھر کے اوپر چلائے، اب جو گھر والا خرچہ بچتا ہے اس سے جا کر وہ گناہ کا کام کرتا ہے، تو یہ بھی اس کے معصیت میں مدد ہے، اگرچہ وہ گناہ کے کام پر، خود گناہ کے کام پر وہ خرچ خمس کا پیسہ نہیں کر رہا، تب بھی احتیاط واجب کی بنا پر اسے خمس نہیں دینا چاہیے۔ اور اسی طرح احتیاط واجب یہ ہے کہ اس سید کو بھی خمس نہ دیا جائے جو شراب پیتا ہو یا نماز نہ پڑھتا ہو یا آشکارا گناہ کرتا ہو۔ ایسا سید جو کہ شراب پیتا ہو یا نماز نہ پڑھتا ہو، احتیاط واجب کی بنا پر اس شرابی کو یا بے نمازی سید کو، یا جو سید آشکارا گناہ کرتا ہے، سر عام گناہ کرتا ہے، اسے کسی کا کوئی لحاظ حیا نہیں ہے، ببانگ دہل وہ کھل کر گناہ کرتا ہے، تو ایسے سادات کو، ایسے سیدوں کو خمس نہیں دینا چاہیے۔ وصلی اللہ علیہ وآلہ